اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر بن عبد اللہ قال سمعته يقول ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي الناس فيذكرهن حين يفرغ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنا، یہ یوم عید کے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آ کے نماز پڑھاتے اور اس کے بعد لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوتے تو ممبر سے نیچے تشریف لاتے اور آپ خواتین کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو نصیحت کرتے، واعظ و نصیحت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے کے گئے تو اس وقت آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیا ہوا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو واعظ و نصیحت کی، اور خواتین جو ہیں وہ اپنا صدقہ حضرت بلال نے جو کپڑا ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر خواتین صدقہ اپنا ڈال رہی تھیں۔ تو ابن جریر کہتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ کیا اب بھی امام کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ خواتین کے پاس جائے اور ان کو واعظ و نصیحت کرے؟ تو حضرت عطا نے آگے سے فرمایا کہ ہاں اب بھی ان کے لیے لازم ہے، اور ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ خواتین کے پاس جا کے ان کو واعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ یہ روایت جو ہے نماز عید کے متعلق ہے۔ نماز عید کے متعلق سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سواری کے متعلق ہے۔ حدیث علامہ قرطبی کا قول ہے کہ حدیث مبارکہ میں کوئی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سواری کے اوپر سوار ہو کے نماز عید کے لیے تشریف لے کے گئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان سوار ہو کے نہ جائے بلکہ پیدل نماز عید کے لیے آئے۔ اور بعض نے جمعے کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ یہی سنت ہے، اور اسی میں زیادہ ثواب ہے کہ انسان پیدل آئے جمعے کے لیے بھی اور نماز عید کے لیے بھی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں کے لیے پیدل آنا سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی ان کا قول ہے کہ جی عید کے لیے یا جمعے کے لیے سواری پہ سوار ہو کے جانا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی ثواب میں کمی تو ہے، مگر کوئی اگر دور ہے یا ویسے کسی کام کی وجہ سے گیا ہوا تھا تو مجبوراً سواری پہ آ گیا تو گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن بہتر یہ ہے، آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان پیدل آئے اور پیدل ہی واپس جائے۔ دوسرا آ جاتا ہے اذان اور اقامت کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور خلفائے راشدین کے زمانے مبارک میں اور اب تک یہی معمول امت کا رہا ہے کہ نماز عید کے لیے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے اور امت کا اجماع بھی اسی پہ ہے، الا یہ کہ بیچ میں ایک تھوڑا سا عرصہ یہ مروان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ سلسلہ شروع کر لیا تھا کہ وہ نماز عید سے پہلے اذان دلواتا تھا، واللہ عالم۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی۔ اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ نماز عید میں نماز پہلے پڑھی جائے گی اور خطبہ بعد میں ہوگا۔ یہاں پہ بھی اسی چیز کا بیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ مردوں سے فارغ ہو کے خواتین کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے۔ خواتین کے پاس اسی لیے تشریف لے کے جاتے تھے کہ جس طرح مردوں کا اجتماع ہوتا تھا اسی طرح خواتین بھی وہاں جمع ہوتی تھیں۔
خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا تھا، مردوں کے لیے انتظام ہوتا تھا۔ حضور پہلے مردوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، یہاں سے فارغ ہو کے نماز وہ ساری اکٹھے جماعت کے ساتھ پڑھتی، اور یہاں سے فارغ ہو کے حضور خواتین کے پاس جاتے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے، ان کو دین سکھاتے۔ یہاں بھی اسی چیز کا بیان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقے کی ترغیب دی۔ خواتین نے صدقہ جو ہے وہ حضرت بلال نے کپڑا جو رکھا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنا صدقہ ڈالا۔ اب یہ آگے جو آخری الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ کیا حضور تو جاتے تھے، کیا ہمارے لیے اب بھی یہ امام کے لیے واجب ہے کہ وہ خواتین کے پاس جا کے ان کو واعظ و نصیحت کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب بھی واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سپیکر وغیرہ یہ اس چیز کی سہولت نہیں تھی۔ مثال ہے اگر یہاں پہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور خواتین کے لیے ہم نے اوپر انتظام کر دیا، اب تو ویسے رہا ہی نہیں ہے، ہم نے سارا خواتین کو ختم کر دیا سسٹم۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے اور وہ مساجد کے اندر اسی طرح مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہ مختص کرے، جس طرح کے بعض شہروں کے اندر لوگ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو مسجد کے اوپر کر دے یا دائیں بائیں کہیں بھی اگر انتظام خواتین کے لیے کیا جاتا ہے تو مقصد ہے آواز کا پہنچانا۔ اس زمانے میں سپیکر وغیرہ ہوتا نہیں تھا تو ممکن نہیں تھا کہ دونوں کو اکٹھے خطاب کیا جائے۔ اس وقت دونوں کو اکٹھے خطاب کرنا ممکن ہے کہ سپیکر لگا ہوتا ہے، خواتین بھی واعظ و نصیحت سن سکتی ہیں اکٹھے اور مرد بھی وہی سن سکتے ہیں۔ تو اب لازم نہیں ہے کہ امام یہاں مردوں کو تقریر کرنے کے بعد عورتوں کے پاس جائے اور وہاں تقریر کرے۔ اب یہاں اور بھی سہولت ہے کہ خواتین کو واعظ و نصیحت کرنے والی موجود ہیں، تو وہ زیادہ آسن اور بہتر طریقہ ہے۔ لیکن مردوں نے طریقہ یہ اپنا رکھا ہے کہ مردوں نے خود مسجد سنبھالی ہے اور عورتوں کو کچن دیا ہے کہ جی میں جانے سے پہلے میرے کپڑے شپڑے سارا کچھ تیار کرنا عورت کا کام ہے، اور اس کے بعد جب میں نماز عید پڑھ کے یا جمعہ پڑھ کے آؤں تو آگے کھانا تیار ہو۔ یعنی عورت مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے نماز روزہ وغیرہ دین سین کوئی شے نہیں، اس کے لیے صرف مرد کی خدمت ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام کے منافی ہے۔ جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے اور سیکھے، عمل کرے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو بھی اتنی سپیس دے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔